میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ منحوس کہیں کی میرے جوان بیٹے کو کھا گئی، اب نہ جانے کتنے اور لوگوں کی جان لے گی۔ سیدہ بیگم نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے زوردار آواز میں ماہم کو کوسنے والے لہجے میں کہا، اماں یہ ماہم تو شروع سے بدبخت ہے، پیدا ہونے والی تھی تو باپ مر گیا، آپ ہی کی مت ماری گئی تھی جو آپ اسے بیاہ کر اس گھر میں لے آئی۔ بھائی کو اس نے ایسا اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں آپ سے اور ہم بہنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہم بہنوں کی ساری بد دعائیں جو اس کو دیتے تھے بھائی کو لگ گئیں، وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا اور یہ منحوس رہ گئی۔ سیدہ بیگم کی بیٹی سدرا نے تیز آواز میں ماہم کو سنانے کی کوشش کی۔ ماہم صاحب نے واشنگ مشین لگائے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سیدہ بیگم اور ان کی بیٹی کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ ہر روز اسے بدوائیں اور کوسنا سعدیہ بیگم کے معمولات میں شامل تھا۔ جب ان کی بیٹیوں میں سے سدرا اور طوبہ آ جاتی تو ان کے ساتھ مل کر وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتی۔ کپڑے تو اپنے کام میں مگن تھیں لیکن کان اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی جستجو میں تھے۔ امی میں تو آپ سے کہتی ہوں کہ ماہم کو خالہ کے گھر میں چلتا کریں، اب تو اس کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں اسے خوشی سے رکھے ہوئے ہوں؟ میں تو خود اس سے عاجز ہوں۔ سلیمہ کو کہا تھا کہ اس کو لے جاؤ تو صاف کہنے لگی کہ اپنی پوتی کا کچھ خیال کرو، تمہارے گھر پر اس کا بھی حق ہے۔ سیدہ بیگم نے پاندان گھسیٹا اور اپنے لیے پان بنانے لگی، اور ان کی عادت تھی جب وہ ٹینشن میں ہوتی تو کئی پان کھا جاتی۔ امی میں تو سلیمہ خالہ کے منہ پر کہہ دوں، وہ اول نمبر کی لالچی عورت ہیں، جب آپ کا بیٹا ہی نہ رہا ہو تو بہو کا کیا حق ہے؟ آپ نے عدت تک کے لیے رکھ لیا، یہی بہت ہے۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنی لاڈلی کو لے جائیں، بہانہ نہ بنا دیں کہ اشر کی شادی ہونے والی ہے، ماہم والا کمرہ اشر کی بیوی کو دوں گی۔ آپ 1 سال سے اشر کے سسرال والوں کو ٹال رہی ہیں کہ اوپر 2 کمرے بنوا لوں تو شادی کی تاریخ لینے آؤں گی۔ اشر بیچارہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پا رہا کہ اوپر کمرہ بنوا سکے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، سلیمہ کو تو خود چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے جاتی، بھلا گھر میں جوان دیور کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی بیوہ بیٹی چھوڑتا ہے؟ اب میں خود اس سے بولوں گی کہ بھائی اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تو فضول میں بری بنوں گی۔ سیدہ بیگم نے پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ تو حقیقت ہے، یہاں کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا۔ خالو کے بعد آپ اور ابو نے ہر ممکن طریقے سے خالہ کی مدد کی تھی، ورنہ ان کی سلائی کی آمدنی سے ان کے بچے کبھی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ ابو نے ہمدردی میں بھائی کے لیے اسے کیا مانگ لیا کہ اس کی دلی حسرت پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد دیکھا تھا کیسے یہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اتنے مہنگے بوتی کے سوٹ اس نے خریدے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی بری و جہیز کے سوٹ بھرے پڑے ہیں اور تم ہو کہ مزید کپڑے خرید رہی ہو، تو کتنی معصومیت سے بولی تھی۔ میں تو اویس کو منع کر رہی تھی، یہ جب بھی مارکیٹ زبردستی مجھے سوٹ دلا دیتے ہیں۔ سدرا کے لہجے میں صفاقی اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، اس کا بخت کے پیچھے میرا بچہ جان سے گیا، اور یہ ایسی عورت ہے جس نے میرے بیٹے کو اولاد بھی ترسا کر دی، وہ بھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر بیٹا ہوتا تو میرے اویس کا نام لیوا ہوتا۔ سیدہ بیگم پچھاڑنے لگی۔ اف خدا، کیا ساری آزمائش میرے لیے ہے؟ اویس آپ کے جانے کے بعد میں تو بالکل تنہا ہو گئی ہوں، مجھ سے تو میرا سائبان چھینا جا رہا ہے، میں کہاں اپنا ٹھکانہ تلاش کروں؟ اداس دل سے ماہم نے سوچا۔ کپڑے دھل چکے تھے، اس نے ٹب ایک طرف رکھا اور کچن میں گھس کر برتن سمیٹنے لگی۔ کپڑوں کی دھلائی میں مصروف ہو کر آج اس نے کچن کی صفائی بھی نہیں کی تھی۔ سنک برتنوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے برتن دھونے شروع کیے تھے کہ سیدہ بیگم کی گرجدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سارا دن کیا ایک ہی کام میں لگی رہو گی؟ نند آئی ہوئی ہے، کچھ پکانے کی فکر ہے یا نہیں؟ ماہم نے برتن چھوڑے اور سیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ کیا پکانا ہے آپ بتا دیں۔ تم تو ننھی بچی ہو، تمہیں تو کچھ عقل نہیں ہے، کتنے سالوں سے اس گھر میں ہو، پھر بھی یہی پوچھتی ہو کہ آج کیا پکاؤں؟ سیدہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا۔ ماہم کے دل میں آیا کہ کہہ دے کہ اس گھر میں آج تک میری مرضی اور پسند کا کھانا بنا ہے، روز آپ ہی تو بناتی ہیں، کیا پکانا ہے؟ وہ اپنے لبوں پر مہر لگائے چپ کھڑی تھی کہ سیدہ بیگم نے خاموشی کو توڑا۔ ایسا کرو کہ لوکی گوشت بنا لو، دونوں ٹائم کا کھانا ہو جائے گا۔ خالہ گوشت تو نہیں ہے، پرسوں جو آخری پیکٹ فریج میں رکھا ہوا تھا میں نے پکا لیا تھا، آپ گوشت لا دیں تو میں سالن بنا دیتی ہوں۔
جب سے ماہم اس گھر میں آئی ہے ساری برکت اٹھ گئی ہے۔ 3 کلو گوشت لا کر رکھتی ہوں، پتہ نہیں کیسے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور تو اور آٹا، دال، چاول سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب بے برکتی پھیلا رکھی ہے، چاول سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب بے برکتی پھیلا رکھی ہے۔ تم اور طوبہ بھی تو کچن سے بالتی رہی ہو، تب تو راشن ایسے ختم نہیں ہوتا۔ جاؤ جا کر دال چاول بنا لو۔ امی ایک تو جب بھی آپ کے گھر آؤ دال چاول اور سبزی کھانے کو ملتی ہے۔ ماہم کے کمرے سے نکلتے ہی سدرا بڑبڑائی۔ ماہم کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو ایمان سکول سے آ گئی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نمٹانے لگی۔ سدرا دوپہر کا کھانا کھاتے ہی گھر روانہ ہو گئی۔ ماہم ایمان کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئی۔ عصر کی اذان سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بستر پر لیٹے لیٹے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید خالہ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ خالہ کی باتیں بے شک کڑوی صحیح مگر یہ حقیقت ہے۔ جب اویس ہی نہیں رہی تو میرا اس گھر پر کیا حق؟ کل کو عشر کی بیوی آئے گی تو اسے سب سے پہلے میرے وجود پر اعتراض ہوگا۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں امی کے پاس چلی جاؤں اور جاب کر کے اپنا بوجھ اٹھاؤں۔ اس نے مطمئن ہو کر سوچا، یہ لو، یہ میں تمہارے اور ایمان کٹ گیا تھا، مجھے تمہاری بھابھی کے لیے سوٹ لینا تھا، سوچا کہ تمہارے لیے بھی لے لوں۔ تمہارے اور ایمان کے پاس آنے جانے کے لیے سوٹوں کی کمی ہے۔ شکریہ بھیا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ بھائی ہو، میرا بھی تو تم پر حق ہے۔ تم میرے لیے جلدی سے چائے بناؤ، میں جب تک فریحہ کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ فریحہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کتنا زبردست سوٹ خریدا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سوٹ۔ اس نے غصے سے شاپر اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سوٹ تو تم نے دیکھا نہیں اور اٹھا کر کیسے پھینک رہی ہو جیسے تمہیں پسند ہی نہیں۔ یہ سوٹ بھی آپ اپنی چہیتی بہن کو دے دیں۔ اچھا، تو تم اس بات پر ناراض ہو کہ میں نے کچھ کپڑے ایمان اور ماہم کے لیے خرید لیے؟ ماہم جاب کے لیے نکلتی ہے، کیا امپریشن پڑے گا کہ وہ کس قدر پرانے کپڑے پہن کر جا رہی ہوتی؟ ہاں تو کیا ہوا، بیوہ عورت ہے، بیوہ عورتیں تیار ہوتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ آپ امی سے کہہ دیں کہ اس کی جلد سے جلد شادی کر کے اسے چلتا کریں۔ ایمان کی نظریں ہر وقت میرے بچوں کی چیزوں اور کھلونوں پر پڑتی ہیں۔ میرے بچے شیئر کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ فریحہ اتنی کھٹور مت بنو، ماہم دکھی ہے، پلیز جب تک اس کی شادی کہیں اور نہیں ہو جاتی تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اس کی مسکین صورت دیکھ کر بجائے ترس آنے کی مجھے تو الٹا غصہ ہی آتا ہے۔ فریحہ غصے سے چلائی۔ ماہم چائے لے کر کمرے میں آ رہی تھی کہ بھابھی کی گفتگو سن کر واپس لوٹ گئی۔ اس قسم کی گفتگو سننے کی تو وہ اب عادی ہو گئی تھی۔ زخم دل سے وہ اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگی۔ شایان احمد نے کار لاک کرتے ہوئے ایک نظر سامنے بنے ہوئے بنگلے پر ڈالی۔ ڈور بیل بجاتی ہوئی ماہم اسے پہلے کی طرح لگی نفیس اور پاکیزہ۔ لگتا ہے کہ محترمہ کسی اسکول میں پڑھانے لگی ہیں۔ اس نے ماہم کے ہاتھ میں موجود کاپیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ اتنے میں گیٹ کھلا تو وہ تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ شایان احمد نے جیب سے چابی نکالی اور لاک کھولنے لگا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، آج تم دوپہر میں کیسے آ گئے؟ مہر النساء کی نظر جوں ہی اس پر پڑی بے اختیار انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ آج کچھ خاص کام نہیں تھا، میں نے سوچا کیوں نہ گھر چلا جاؤں، آرام سے اے سی میں بیٹھوں۔ باہر سے آئی ہوئے گرمی لگ رہی تھی۔ اپنے ملک کی گرمی کا ایک الگ مزہ ہے، باہر رہ کر تو ہم دھوپ کو ترس جاتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہوا؟ صبح تو خاصا بڑا ہوا تھا۔ ہاں اب کنٹرول میں ہے، تبھی تو چل پھر رہی ہوں۔ بس خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بلا لے۔ امی اب کی دفعہ میں کینیڈا جاؤں گا تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ کا وہاں پر دل کیوں نہیں لگتا؟ میرا دل ضرور لگے گا اگر تم دوسری شادی کر لو، وہ بھی کسی پاکستانی سے۔ یہاں اصفر کا گھر ہے مگر میں صرف کبھی کبھار اس کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ تمہاری بھابھی کو میں برداشت نہیں ہوں۔ اصفر مہینے میں ایک دفعہ ملنے کے لیے آتا ہے اور خرچہ دے کر سمجھتا ہے کہ اس نے تمام حقوق پورے کر دیے۔ اب تو مجھے تنہا رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے سلیمہ بہن میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مہر النساء مطمئن لہجے میں بولی۔ امی مجھے ماہم ابھی نظر آئی تھی، شاید کسی اسکول میں پڑھانے لگی ہے۔ ہاں بیٹا، ماہم تو 2 مہینے سے ادھر ہی ہے، بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ تمہاری لاڈ و بیگم کے مزاج کیسے ہیں؟ راہیم ویکینڈ پر ہی تم سے ملتا ہوگا۔ میرا پوتا، میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ مہر النساء نے آہ بھری۔ سوزین تو مجھ سے علیحدہ ہو کر بہت خوش ہے۔ میں اس کی آزادی کی راہ میں حائل جو تھا، راہیم سے ملاقات ہوتی رہتی۔ میں اسے پاکستان لانا چاہتا تھا تاکہ آپ سے مل لے گی مگر سوزین نے اجازت نہیں دی۔ سوزین جیسی آزاد خیال مغربی لڑکی تمہاری پابندیاں کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم دونوں کی علیحدگی سے نقصان سراسر تمہارے بیٹے کو ہوا ہے۔
امی آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اسے کون سی میری یا راہم کی پرواہ تھی، ورنہ اپنے بچے کی خاطر مجھ سے کمپرومائز کر لیتی، وہ کون سا صلح چاہتی ہے۔ شایان کے لہجے میں افسردگی در آئی۔ تم سے باتیں کرنے میں مجھے ہوش ہی نہیں رہا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، میں نے آج تمہاری پسندیدہ فرائی بھنڈیاں بنائی ہیں، ساتھ میں شامی کباب بھی۔ پھر تو آپ فوراً کھانا لے آئیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہر النساء چائے بنا کر لے آئیں۔ شایان، اب کی دفعہ تم ادھر آئے ہو تو شادی کر کے جانا، میں نے کئی لڑکیوں کو نظر میں رکھا ہوا ہے، آخر کب تک تم اس طرح سے رہو گے؟ میں نے لڑکیوں کی تصویر منگوا رکھی ہے، تم دیکھ لینا تصویر، اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی تو ہم گھر چل کر دیکھ لیں گے۔ امی، ابھی تو مجھے یہاں پر آئے ہوئے 3 روز ہوئے ہیں، آرام سے چل کر دیکھ لیں گے۔ دیکھو شایان، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم لڑکی فائنل کر دو تاکہ تمہارا نکاح ہو جائے، آخر کینیڈا جا کر تم پیپر بھی تو تیار کروانے ہیں تمہیں۔ مہر النساء اسے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے۔ تم آرام کرو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ مہر النساء نماز پڑھنے چلے گی۔ شایان احمد آنکھیں موندے ماہم کے تصور میں گم تھا۔ آج اسے ایک عرصے کے بعد دیکھ کر اس کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ اس کو بچپن ہی سے ماہم میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ جب ماہم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام یادیں اس کو اچھی لگ رہی تھی اور ماہم اسے بے حد اچھی لگتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ باہر کھیلا کرتی تھی، اب جب وہ اس کے بھائیوں سے ملنے جاتا تو وہ صرف ضروری گفتگو کرتی۔ شایان اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ایجوکیشن مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جو ہی ایجوکیشن مکمل کر کے اسے جاب ملے گی، وہ امی کو ماہم کے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ماہم کے رشتے کی بات اویس سے طے ہو گئی۔ اسے اپنی محبت کے کھو جانے کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے ماہم کے گھر جانا ترک کر دیا۔ اس دوران اس نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا، اس کی لک نے کام کیا اور وہ کینیڈا جا کر سیٹل ہو گیا۔ وہیں پر اس نے سوزین سے شادی کی جو ناکام ہو گئی۔ یہ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ مہر النساء نے اسے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے، لڑکی پسند کر لو تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکو، فارغ رہو گے تو ایسے ہی پریشان رہو گے۔ اب اظفر کو دیکھ کر وہ اپنی بیوی بچوں میں خوش ہے، میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ امی ایک بات کہوں، آپ سلیمہ آنٹی سے بات کریں میرے اور ماہم کے رشتے کی۔ شایان، تم ماہم سے شادی کرو گی؟ میرا نہیں خیال کہ ماہم شادی کرنا چاہے گی، وہ تو نوکری اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ مہر النساء نے فوراً بہانہ بنا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ماہم ہر لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، پھر آپ اور میں اس کی فیملی کو کافی عرصے سے جانتے بھی ہیں۔ ماہم دوبارہ شادی نہ بھی کرنا چاہے، اس کے گھر والے تو ضرور چاہیں گے، مجھے ماہم پسند ہے، آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، باقی خدا کی جو مرضی۔ اس سے پہلے تو تم نے ماہم سے کبھی اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، مہر النساء سرد لہجے میں بولی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے اظہار کا موقع ہی کب ملا ہے؟ شایان، میں رشتہ لے کر ضرور جاؤں گی، مگر ایک بات کلیئر کر دوں، میں اس کی بیٹی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹی کو اس کی نانی یا ماموں رکھ لیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے بہتر سمجھیں، وہ جب بھی پاکستان آئے گی تو اپنی بیٹی سے مل سکتی ہے، مجھے اس کی بیٹی کو ساتھ رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جلد ہی بات کروں گی، تم بے فکر رہو، مہر النساء نے کہا۔ لوگوں کی لڑکیاں ماں کے گھر بڑی عیش کر رہی ہیں، ایک ہم ہی رہ گئے ہیں سسرال والوں کی خدمتیں کرنے کے لیے، فریحہ کچن میں برتن پٹختے ہوئے بڑبڑائی۔ ایمان، یہ ہوم ورک جلدی سے کر لو، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، ماہم نے کہا۔ اسکول سے آنے کے بعد اس کے سر میں شدید درد تھا، وہ آتے ہی لیٹ گئی تھی۔ آج بھابھی کو شام کی چائے بنانی پڑ گئی، جس کا غصہ وہ نکال رہی تھی۔ ایمان نے ہوم ورک کر لیا تو ماہم رات کے لیے سالن بنانے لگے۔ ماہم، خالہ کا فون ہے، بلا رہی ہیں، تم سے اور ایمان سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام، جب سے تم گئی ہو گھر کا چکر نہیں لگایا، خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے، دراصل میں اتنا مصروف ہوتی ہوں کہ آپ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب بھلا تم نہیں آؤ گی تو ایمان تو ہمیں بھول جائے گی، ایمان کو بلاؤ، میرا اپنی بچی سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ ایمان، دادی سے بات کرو۔ ایمان کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، وہ اس کی بات کرا کے فون رکھ رہی تھی کہ امی کمرے میں آ گئی۔ ماما، مجھے دادی کے گھر جانا ہے، چاچو مجھے کئی چیزیں دلاتے تھے، یہاں پر تو کوئی بھی مجھے نہیں گھماتا، نہ چیزیں لا کر دیتا ہے۔ اچھا، ہم دادی کے گھر چلیں گے، پھر تم چاچو کے ساتھ گھومنے جانا، ماہم نے اسے بہلایا۔ اب تم جاؤ اپنے کھلونے سے کھیلو۔ امی جب بھی فون پر بات کرتی ہے اسی طرح سے مچل جاتی ہے، چھوٹی بچی ہے، بچوں کو تو محبت سے ہی اپنا بنایا جا سکتا ہے، سلیمہ بیگم بولی۔
چولہے پر سالن رکھا ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں، روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں تاکہ کام ختم ہو جائے۔ ماہم بیڈ سے اٹھی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہاری کچھ ہیلپ کر دوں گی۔ امی آپ آرام کریں، میں خود کام کر لوں گی۔ ماہم کی طبیعت دوپہر سے بوجھل تھی۔ روٹیاں پکا کر وہ فارغ ہوئی تو سامنے والی مہرالنساء آنٹی آ گئی۔ اس نے چائے تیار کی اور لے جا کر آنٹی کے سامنے رکھی۔ آنٹی آج کیسے راستہ بھول گئی ہیں؟ اتنوں دنوں کے بعد آئی ہیں، تم نے ناحق تکلیف کی، میں چائے پی کر آئی تھی، تم سے یہ نہ ہوا کہ آنٹی سے کبھی ملنے آ جاتی۔ شایان آیا ہوا ہے، بڑی مشکل سے فرصت نکال کر آئی ہوں۔ آنٹی آپ جانتی ہیں میں اسکول میں مصروف ہوتی ہوں، گھر آ کر اتنے کام ہوتے ہیں کہ کہیں آنے جانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ پھر مہرالنساء کہنے لگیں، ہائے بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنی حسین لڑکی اور بھری جوانی میں بیوہ۔ مہرالنساء بہن یہ تو خدا کی مرضی ہے، کچھ سوچا ہے آپ نے ماہم کے بارے میں؟ مہرالنساء نے پوچھنا چاہا۔ ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ماہم کی دوسری شادی کر دیں۔ ماہم تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میرے بعد تو اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ماہم کے لیے رشتے تو بہت آ رہے ہیں۔ سلیمہ بہن میں ماہم کو اپنے بیٹے شایان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے شایان نے کینیڈا میں جو شادی کی تھی وہ ناکام رہی۔ شایان کی میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماہم سمجھدار ہے، شایان اور اس کی شادی ہو جائے تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ باہ جی آپ یقین کریں اس رشتے کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کر لوں پھر جواب دوں گی، بھلا انہیں بھی کیا اعتراض ہوگا، وہ تو شایان کو بچپن سے جانتے ہیں۔ سلیمہ بہن آپ ماہم کی مرضی بھی ضرور معلوم کر لیجئے گا، کیونکہ ایمان کو آپ لوگوں نے رکھنا ہوگا۔ بچی کو شایان کس طرح اپنے پاس بلا سکتا ہے؟ مہرالنساء اپنے موقف پر آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ ہیں نا، ماہم کو اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، اس کا گھر دوبارہ بس جائے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ میں 1-2 روز بعد آپ کو جواب دوں گی۔ سلیمہ بیگم کے لہجے میں خوشی کا تاثر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کیجئے گا، اب میں چلتی ہوں۔ امی آپ کو کیا ہو، اس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ کچھ بھی ہے، آخر کو وہ میری بیٹی ہے۔ ماہم تم اس طرح سے اگر سوچو گی تو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر پاؤ گی۔ شایان کو بہت سی کنواری لڑکیاں مل سکتی ہیں، وہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ دیکھو ماہم میں ہرگز نہیں چاہتی ہوں کہ تم یہاں پر رہ کر ساری زندگی فریحہ کے تانے سنتی رہو، اس کی باتیں بھی سنو گی اور تمہیں نوکرانی بنا کر کام بھی کرواتی رہے گی۔ ماہم میں ہرگز تمہیں زندگی بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے تم میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ امی اعتراض مجھے رشتے پر نہیں، اس شرط پر ہے، میں ایمان کو آپ لوگوں کے پاس چھوڑ دوں، مجھے مہرالنساء آنٹی کی یہ شرط قبول نہیں، آپ میری طرف سے انکار کر دیں۔ ماہم اٹل لہجے میں بولی۔ ماہم سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ سلیمہ بیگم کے لہجے میں آس تھی، میں نے سوچ لیا ہے۔ دیکھ لیا ماہم نے صاف منع کر دیا، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، میں اب دوسرے گھروں کی بیٹی کی جدائی گوارا نہیں ہے، کسی اور کے خون کو کون اپنے گھر میں برداشت کر سکتا ہے؟ مہرالنساء نے تیز لہجے میں کہا۔ امی سوزین نے اگر راہم کو میرے پاس بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ اس کے ہونے کا چانس تو کم ہے، پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ راہم تمہارے پاس آ جائے؟ میری دوسری بیوی نے اسے قبول نہ کیا تو کیسے وہ قبول نہیں کرے گی؟ تم مرد ہو، تمہاری بات ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ صرف مرد ہونے کی وجہ سے میں اپنی مرضی اس پر مسلط کر سکتا ہوں؟ یہ میری مردانگی ہے کہ میں ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کرنے کی شرط پر رکھ رہا ہوں، وہ بچی جو پہلے ہی اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہے، میں اسے اس کی ماں کی محبت چھین لوں؟ مجھے تو پہلے بھی آپ کی شرط پر اعتراض تھا اور اب بھی ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، کسی بچے کی ذمہ داری لینا آسان کام نہیں ہے، آگے چل کر تمہیں اس کا احساس ہوگا۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی، ہو جائے گی، اس کی بھی کہیں پر شادی، تھوڑے دن اپنی ماں کے گھر بیٹھے گی تو اپنے فیصلے پر پچھتائے گی۔ مہرالنساء نے طنزیہ لہجے میں کہا، امی ماہم مجھے پسند ہے اور مجھے اس کی شرط قبول ہے، میں اس کی بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میری اتنی حیثیت ہے کہ میں یتیم بچی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، اگر میری شادی ماہم سے نہیں ہوئی تو میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری ضد ہی ہے جس کا خمیازہ تم ایک دفعہ پہلے بھی بھگت چکے ہو۔ میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں مگر تم ہو کہ اپنی بات منوا رہے ہو، ماں کی مرضی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ امی میں آپ کو کوئی دکھ تھوڑی دینا چاہتا ہوں، آپ نے شادی کے لیے میری پسند کا پوچھا تو میں نے اپنی پسند آپ کے سامنے رکھ دی، پسند کا اختیار تو مجھے میرے مذہب نے بھی دیا ہے۔ امی آپ میری خاطر اپنے فیصلے میں لچک پیدا کر لیجئے پلیز امی، شایان نے التجائی لہجے میں کہا تو مہرالنساء پگھل گئی۔
میں تو تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تمہاری خاطر میں سلیمہ بہن سے بات کروں گی۔ تھینکس امی، مجھے آپ سے یہی امید۔ بٹو ایمان، یہ تمہارا بکرا نہیں ہے، یہ دونوں بکرے میرے پاپا لائے ہیں۔ طلال نے اپنے بکرے کی رسی کو گھسیٹا۔ ایک تو یہ ایمان ہماری ہر چیز میں شیئر کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ پاپا یہ بکرے ہمارے لیے لائے ہیں نا؟ میرب چلائی تھی۔ نانو تو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بھی بکرے ہیں، تمہارے پاپا میرے ماموں ہیں، وہ میرے لیے نہیں لا سکتے۔ بالکل نہیں، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو تم اپنے پاپا سے مانگو، وہ تمہیں دلائیں گے، میرب نے کہا۔ اس کے پاس ہوتے تو یہ ہمارے گھر رہتی، اس کے تو پاپا ہی نہیں ہیں، تبھی تو یہ ہمارے پاپا سے ہر چیز مانگتی ہے، طلال بولا۔ سن لو ایمان، یہ دونوں بکرے ہمارے ہیں، ایک میرا اور ایک میرے بھائی کا۔ ہم دونوں انہیں گھمائیں گے اور اپنے دوستوں کو دکھائیں گے، تم انہیں ہاتھ مت لگاؤ۔ ماما، میرب مجھے اپنے بکروں کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی، مجھے بھی بکرا چاہیے۔ بقرہ عید پر سب بچوں کے گھر بکرے آتے ہیں، میرا بکرا کہاں ہے؟ ایمان روحان سی ہو گئی۔ ایمان، ماموں جو بکرے لائے ہیں وہ آپ کے بھی ہیں، ابھی طلال اور میرب کھیل لیں، پھر تم بھی بکروں سے پیار کر لینا۔ کیا ہو رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ماہم موڑی تو شایان کھڑا تھا۔ شہیر بھائی تو گھر پر نہیں ہے، وہ بھابھی کو لے کر عید کی شاپنگ کرنے گئے۔ ڈونٹ وری، مجھے شہیر سے نہیں تم سے ملنا ہے۔ آپ کو ایسی کون سی بات مجھ سے کرنی ہے جس کے لیے آپ خود تشریف لے آئے ہیں؟ میں تو تمہارے سامنے صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امی نے جو شرط رکھی تھی وہ ان کی اپنی مرضی سے تھی، مجھے تمہاری بیٹی کے وجود پر اعتراض ہرگز نہ تھا، اس لیے نئی زندگی کی شروعات سے پہلے مجھ سے بدگمان مت ہو جانا۔ آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری خاطر آپ نے اپنی امی کو قائل کیا ہے؟ تمہاری خاطر نہیں، اپنی گمشدہ محبت کو پانے کی خاطر۔ ماہم، ایمان میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی تمہارے لیے، میں اسے کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سلیمہ آنٹی کہاں ہیں؟ مجھے ان کی اجازت درکار تھی۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں، ابھی آتی ہوں گی۔ ویسے آپ کو امی سے کس چیز کی اجازت درکار ہے؟ تمہیں اپنے ساتھ لے کر شاپنگ پر جانے کی۔ بقرہ عید کے تیسرے دن ہماری شادی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ نکاح کا سوٹ تم اپنی پسند سے لو۔ آنٹی جو سوٹ اپنی پسند سے لے آئیں گی وہ مجھے اچھا لگے گا۔ ہاں، مگر وہ چاہتی ہیں کہ سوٹ ماہم کی پسند کا ہو، سو تم میرے ساتھ چلو، میرے خیال میں تمہیں اب تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ شایان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ ماما، مجھے بکرا چاہیے، ایمان نے اس کے کندھے سے ہلایا۔ یہ دونوں بکرے جو گھر میں ہیں یہ آپ کے بھی تو ہیں؟ نہیں ماما، مجھے اپنا بکرا چاہیے، یہ تو طلال اور میرب کے ہیں۔ ایمان اپنی ضد پر اڑی تھی۔ ایمان، میں آپ کو بکرا لا دوں گا، بولو آپ کو کس کلر کا بکرا چاہیے؟ مجھے سفید کلر کا بکرا چاہیے، وہ بھی آج۔ میں اپنی بیٹی کی فرمائش ضرور پوری کروں گا۔ تھینک یو انکل، ویلکم، مگر مجھے تم انکل کی بجائے پاپا کہو۔ اوکے پاپا کہو۔ اوکے پاپا۔ ایمان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب جب کہ ایمان مجھے پاپا کہہ چکی ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیوں بیگم؟ ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، دل ہی دل میں وہ رب کی شکر گزار تھی۔ ایک طویل مسافت کے بعد اس نے اپنی